الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بس چاہیے کہ وہ قریش اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے جس رب نے قریش کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور ان کو ڈر سے محفوظ رکھا. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روزے جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. بس بربادی ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. وہ لوگ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں اور معمولی چیزوں کو دینے سے وہ انکار کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قریش کو جو انعام دیا تھا کہ سال میں 2 سفر کرتے تھے، ایک یمن کا اور دوسرا ملک شام. اور دوسری ایک چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی تھی کہ جب وہ اپنی بستی سے دوسری بستی کی طرف جاتے تو چونکہ وہ ڈاکہ زنی کا وہ دور تھا، جہالت کی وجہ سے لوگ راستوں میں مسافروں کو لوٹ لیتے تھے. لیکن اگر قریش کا کوئی آدمی تنہا سفر کرتا تو ڈاکو بھی ان کو لوٹتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ بیت اللہ کے نگران اور بیت اللہ کے محافظ ہیں. تو بیت اللہ کی نگرانی اور پاسبانی کی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکوؤں سے وہ بالکل مطمئن تھے. تو آمنہم من خوف، ڈاکوؤں کے خوف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت قریش کو عطا فرمائی تھی کہ بیت اللہ کی پاسبانی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، تو بطور شکریہ کہ ان کو اس پروردگار کے، اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کرنی چاہیے تھی. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تم پر زیادہ ہو تو پھر عبادت کا حق بھی تم پر زیادہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی اعتبار سے نوازا ہے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، خانقاہ کے اعتبار سے، مدارس کے اعتبار سے، علماء کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نوازا ہے. تو اس علاقے والوں پر ذمہ داریاں دین کی بڑھ جاتی ہیں. جس طریقے سے مکہ والوں پر اللہ تعالیٰ کے احسانات زیادہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری جب بڑھ گئی، تو اسی طریقے سے قرآن کی یہ صورت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس علاقے کو دینی اعتبار سے نوازا ہے، اس علاقے والوں کی دین کو پھیلانے کی ذمہ داریاں اس علاقے والوں پر بڑھ جاتی ہیں. اس لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اس دین کو، دین اسلام کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. دوسری جو سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الماعون، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 قسم کے لوگوں کے حال کو بیان کیا ہے. شروع کی 3 آیتوں میں کفار اور مشرکین کی حالت کو بیان کیا ہے اور اخیر کی 4 آیتوں میں منافقین کا ذکر فرمایا.
اس سے پہلے کہ قرآن کریم کے درس میں کئی بار میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن کریم میں مشرکین کا ذکر کرتے ہیں یا منافقین کا ذکر کرتے ہیں یا یہود اور نصارہ کا ذکر کرتے ہیں یا کسی بھی گمراہ فرقے کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ ان کے جیسے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ وہ تو مشرک ہے، کافر ہے، منافق ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ان کے دلوں میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونے کا اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو پیش کرنے کا، اس کے بدلے کا کوئی ڈر اور کوئی استحضار نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی طرح تم نہ ہو جیو، بلکہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے پر، جس طریقے سے صحابہ اور امت کے بہترین طبقے نے زندگی گزاری ہے، اسی طریقے سے آپ بھی زندگی گزارنا، ان لوگوں کی طرح زندگی نہ گزارنا۔ ان کی 3 صفتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ روز جزا سزا کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ روز جزا اور سزا یعنی آخرت کا دن، جس میں اچھے اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا اللہ اس کو دکھا دے، اور ایک ذرہ برابر اس نے کوئی برا کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ تو اچھے اعمال کا بدلہ اچھی صورت میں اور برے اعمال کا بدلہ بری صورت میں اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں یوم الدین، یوم جزا و سزا۔ اس دن کا یعنی آخرت کا انکار کرتا ہے، آخرت کو جھٹلاتا ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت یا تو عاص ابن وائل السہمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بڑا کافر تھا، بعض نے کہا کہ یہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ تینوں مکہ کے بہت بڑے کافر تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آخرت کا انکار ہی کرے گا اگر ابو جہل ہوگا یا عاص ابن وائل السہمی ہوگا یا ولید ابن مغیرہ ہوگا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اللہ تعالیٰ فرماتے محمد آپ نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اگر اس آیت میں غور کیا جائے تو عجیب نکتہ ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو اور آخرت پر یقین نہ ہو تو اس کے لیے دنیا سب کچھ ہے، دنیا کی مال و متاع، دنیا کا خزانہ جمع کرنا، یہی اس کا مشغلہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں دنیا کو جمع کروں اور اپنی دنیا کسی کو نہ دوں۔ تو وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ یتیم، جس کے اوپر ہر انسان کا دل پسیجتا ہے اور ہر انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ یتیم کو کچھ نہ کچھ دوں، لیکن یہ کافر جس کا آخرت پر یقین نہیں اور دنیا کو اس نے اپنا سب کچھ بنا لیا، اور جب یتیم اس کے سامنے آتا ہے تو وہ یتیم کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے۔ تو دنیا کی محبت اس حد تک اس کافروں کے دلوں میں ہوتی ہے کہ وہ یتیم کو بھی کچھ نہیں دیتے، بلکہ ولا یحض علی طعام المسکین، کوئی فقیر آدمی، کوئی مسکین آدمی اگر اس کو کوئی کھلا رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ اس کو مت کھلا، یعنی دوسرا کھلا رہا ہے تو اس کو کھلانے کی ترغیب دینا تو دور کی بات، بلکہ کھلانے والے کو بھی روکتا ہے۔ یہ عادات ہے کفار اور مشرکین۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔
فذلک الذی یدعو الیتیم کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شان نزول بیان کیا ہے کہ ابو جہل کی پرورش میں ایک یتیم تھا. اصل میں یہ مکہ کا ایک عام ماحول تھا کہ یتیموں کی پرورش کرتے تھے. ان کے باپ کا انتقال ہوا تو چچا اپنے بھتیجے کی پرورش کرتا اور اس کا جو مال ہوتا تھا وہ مال لے لیتا تھا چچا. یا تو پھر اس یتیم کی والدہ سے اس کے گھر کا کوئی بچہ نکاح کر لیتا تھا تاکہ وہ وراثت اندر ہی اندر رہے، کہیں اور نہ جائے. تو یہ سب شکلیں تھی یتیم کی پرورش کی. تو ابو جہل کے پاس بھی اسی طریقے سے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری تھی. تو اس نے یتیم کے کپڑے تک نکال دیے اور اس کو جو ہے راستے پر چلتا کر دیا. تو وہ یتیم بچہ تھا. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مکہ کے بڑے بڑے کافر تھے. تو وہ اس بڑے بڑے کافروں کے پاس پہنچا وہ بچہ، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس بچے نے ان لوگوں سے شکایت کی ابو جہل کی. کہا کہ اس نے میرے ساتھ اس طریقے سے بدسلوکی کی ہے، تو ذرا آپ کسی نہ کسی طریقے سے میرا مال مجھے دلا دیجیے. تو انہوں نے بطور مذاق کی یوں کہا کہ ایک کام کرو، محمد ہے ان سے کہو اور وہ آپ کو آپ کا مال دلائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو لے کر ابو جہل کے گھر پہنچے تو جو مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تماشا دیکھنے کے لیے یعنی ان کے پیچھے پیچھے آئے. کہا کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرے گا اور ان کو مارے گا تو وہ تو خوش ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل کے گھر پر، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے ابو جہل نکلا. دروازہ کھولنے کے بعد تو کہا کہ اس یتیم بچے کا جو مال آپ نے ہڑپ کیا ہے وہ اس یتیم بچے کو دے دو. تو ابو جہل سیدھا گھر میں گیا اور اس کا جو بھی مال تھا اس بچے کے حوالے کر دیا. تو وہ جو کافر لوگ تھے دوسرے جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر چلے گئے تو ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ کیا تو اپنے دین سے پھر گیا ہے؟ تو نے محمد کا دین قبول کر لیا؟ تو نے تو ایک ہی بات کہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تو نے فوراً اس یتیم کا مال دے دیا. تو کہا کہ میں آپ کو کیا سناؤں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں فرمایا کہ اس یتیم کا مال دے دو تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں پر شیر کی طرح اس طریقے سے شیر کی شکل میں کوئی چیز مجھے نظر آئی کہ اگر میں ذرا سا بھی انکار کرتا تو وہ شیر کی شکل کے جانور مجھے جو ہے نا دبوچ لیتے اور مجھے ہلاک کر دیتے. یہ معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہ ہو اور اگر اس کا کسی نے مال ہڑپ کر لیا ہو یا کسی نے کوئی حق کھا لیا ہو تو جو گھاؤ کا سرگنا اور جو بڑا آدمی ہے چودھری قسم کا جس کا ویلیو ہے اس کو چاہیے کہ ایسے کمزوروں کی مدد کرے اور ایسے کمزوروں کو ان کا حق دلائے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقین کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.